محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع سخن سکول اور سکولنگ ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہم اس میں ناکام ہو گئے ہیں، لیکن اس کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کردار کو ٹرائیبیوٹ پیش کریں جس کی وجہ سے ممالک ترقی کرتے ہیں۔ وہ کردار کون ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ کردار ایک ٹیچر ہے۔ سو میں چاہوں گا کہ ہم سب سے پہلے اپنے ٹیچر کو سب مل کر ٹرائیبیوٹ پیش کریں۔ میرا ماننا ہے کہ جب تک ہم اپنے ٹیچر کو اس کا جائز مقام، عزت، تعظیم اور معاشی خوشحالی نہیں دیں گے، ہمارا ملک ترقی کی شاہراہ پر سرپٹ دوڑنا شروع نہیں کرے گا۔ سکول ایک لمبا موضوع ہے، یہ اس کے مختلف اجزاء ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ ہم سکول اور سکولنگ میں ناکام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سکول بلڈنگ کا نام ہے۔ نہیں جناب، سکول بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ سکول لکھنے پڑھنے کا نام ہے۔ سکول ایکسپلوریشن کا نام ہے۔ سکول زندگی میں رنگ بھرنے کا نام ہے۔ سکول زندگی میں ترتیب لانے کا نام ہے۔ سکول معافی الضمیر کو بیان کرنے کا نام ہے۔ سکول سماجی تربیت کا نام ہے۔
اور اعتماد سازی کا نام ہے۔ لیکن ہم آج بھی قرون وسطیٰ کے دور میں رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دقیانوسیت، جہالت، تقلید پرستی اور تعلیمی پسماندگی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاؤں کا پتھر بن گئی ہیں، یہ ہمیں ترقی کی شاہراہ پر گامزن نہیں ہونے دیتے۔ زمانہ بدل گیا ہے، آج نیا زمانہ ہے، نئے دور کے نئے تقاضے ہیں، اور یہ جمہوری تقاضے ہیں۔ جمہوری تقاضوں میں کولیبوریشن ہے، جمہوری تقاضوں میں تحقیق و جستجو ہے۔ کیا ہم نے تحقیق و جستجو کو اپنایا ہے؟ کیا ہم نے وسعت قلبی کو اپنایا ہے؟ کیا ہم نے رواداری کو اپنایا ہے؟ کیا ہم نے ہم آہنگی کو اپنایا ہے؟ کیا ہم نے فکری آزادی دی ہے؟ اگر یہ نہیں دی تو ہمارا سکول اور ہماری سکولی چیمینی دھارت ہم کیسے ترقی کریں گے؟ ترقی کے لیے ہمیں اپنے سکول کو ماڈیفائی کرنا ہوگا۔ سکول کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک ایجوکیشن ہے اور دوسرا ٹریننگ۔ ایجوکیشن جو ہے، جو فارمل ٹائپ آف ایجوکیشن ہے، یہ بک سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جب بھی ہم اپنے بچے کے ہاتھ میں بک پکڑاتے ہیں تو اس کے آگے نئے سے نئے وسٹاز، نئے سے نئے دروازے، نئے سے نئی راہیں اوپن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ریڈنگ رائٹنگ سے آگے گزر کر ایکسپلوریشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ علم کا پرسیوٹ، علم کی پرسیوٹ کے اوپر توجہ کرتا ہے، جس سے اس میں علم کی جو جوت ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، اور اس علم کی جوت میں وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے راستے روشن ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی بھی ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ یہ جو راستے اوپن ہونے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی تو طریقہ کار ہوگا، کوئی نہ کوئی تو راستہ ہوگا۔ وہ طریقہ کار، وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے سوال کی آزادی۔ یہ دیکھیں، یہ بچہ، اس کے ارد گرد کتنے سوال ہیں۔ یہ ان سوالوں کو حل کرے گا۔ جب ہم نے اپنے بچے کو سوال حل کرنے کی آزادی دینی ہے تو اس بچے نے ایکسپلوریشن کی طرف چلے جانا۔ جب ہی اس نے ایکسپلوریشن کی طرف جانا ہے تو اس کے دماغ کی ساری فیکلٹیز جو ہیں یہ ایکٹیویٹ ہو جانی ہیں، اور اس نے ہمیں نئی سے نئی چیزیں بنا کر دینا شروع کر دے۔ ان نئی سے نئی چیزوں کو بنانے کے لیے مختلف ہاتھوں کی کولیبوریشن کی ضرورت ہے۔ جب یہ سارے مل کر سوال کا جواب تلاش کریں گے تو ہمیں ایک جواب ملے گا، ہمیں اس کا حل ملے گا، اور یہ حل وہ ہے جو ہمیں پراگرس کی طرف لے کر جائے گا، اور اسی سے ہماری پراگرس ہوگی۔ اسکول کا جو دوسرا جز ہے وہ ٹریننگ ہے۔ یہ دو تصاویر ہیں جو آپ کو بہت کچھ بتا رہی ہیں۔ یہ تصویر جو ہے یہ نظم کو بتا رہی ہیں، ترتیب کو بتا رہی ہیں، اور یہ جو تصویر ہے یہ تہذیب کو بتا رہی ہے۔ جب ہم ٹریننگ کو شروع کرتے ہیں تو ٹریننگ کے دو مین اجزاء ہیں، ایک اسکل ٹریننگ ہے اور ایک سوشل ٹریننگ ہے۔ جو ہماری سوشل ٹریننگ ہے اس میں آگے مزید ہم دو اجزاء بنا سکتے ہیں، ایک انڈیویجول کی ٹریننگ ہے اور ایک سوسائٹل لیول پر، یعنی کہ اجتماعی لیول پر ٹریننگ ہے، اور میرا ماننا ہے کہ ہم ان دونوں میں ناکام ہیں۔ یہ تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انڈیویجول ٹریننگ کا آغاز کرتی ہے۔ اس فرد نے
ہمیں بتایا ہے کہ آپ کو سچ سے محبت کرنی آنی ہوگی۔ اگر ہم نے سچ کے ساتھ جڑنا ہے تو پھر ہمارے بچے کی ایک مخصوص قسم کی ٹریننگ ہوگی۔ پھر اس تصویر نے ہمیں بتایا ہے کہ ہاں بھائی، ہم نے سچ کے ساتھ اور حق کے ساتھ بھی جڑنا ہے۔ جب بھی ہم نے حق کے ساتھ جڑنا ہے تو ہم نے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ پورا تول کر ہر چیز کو طے کرنا ہے۔ اور اس کا کیا اثر ہونا ہے؟ اس کا اثر یہ ہونا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کریں گے۔ جب ہم کسی کو عزت دیں گے تو وہ بھی ہمیں عزت دے گا۔ یہ چند الفاظ ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ اس جو ہمارے میں ہم آہنگی آئے گی، جو عزت ہمارے درمیان پروان چڑھے گی، اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہم ایک دوسرے کو کھینچیں گے اور ہم ایک دوسرے کو کھینچتے ہوئے ترقی کی شاہراہ پر، بلندیوں پر پہنچ جائیں گے۔ تو اس طرح کی جو تعلیم و تربیت ہوگی وہ ہمیں کامیابی کی منزل پر لے کر جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ سوسائٹل ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے، من حیث القوم ہماری ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے۔ اس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ ٹالرنس کی ہے۔ یہ تصویر ہمیں بتا رہی ہے کہ کیا ہم نے اپنے سماج میں ٹالرنس کو پروموٹ کیا ہے؟ کیا ہم نے جینڈر ایکویلٹی کو پروموٹ کیا ہے؟ کیا ہم نے ریلیجیس ایکویلٹی کو پروموٹ کیا ہے؟ کیا ہم نے سیاسی ایکویلٹی کو پروموٹ کیا ہے؟ کیا ہم نے معاشرتی ایکویلٹی کو پروموٹ کیا ہے؟ کیا ہم نے معاشی ایکویلٹی کو پروموٹ کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں لے جائے گا کوآپریشن کی طرف۔ اگر ہم نے اس سوال کا جواب دینا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوگی، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی۔ مدد کیسے کرنی ہے؟ یہ تصویر ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے سماج میں انیکویلٹی بہت زیادہ ہے۔ ہم نے اس انیکویلٹی کو دور کرنا ہے۔ ہم نے کیسے دور کرنا ہے؟ ہم نے وہ جو ایکویلٹی میں نچلے لیڈر پر ہیں، ہم نے ان کی مدد کر کے، ان کو آسانیاں مہیا کر کے، ان کو ایک لیول کے اوپر لانا ہے۔ سوشل ایکویلٹی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم سب انسان برابر ہوں گے۔ اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ کبھی تھوڑا سا غور کریں، حجۃ الوداع کی ساری فلسفی کو ذہن میں لائیں تو وہ کیا تھی کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب برابر ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ریشیل ایکویلٹی کو لانا ہوگا۔ ہمارے جو قوموں کے درمیان ایکویلٹی نہیں ہے اس کو ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا۔ ہماری نسلوں کے درمیان جو ایکویلٹی نہیں ہے ہمیں اس کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ ہماری زبانوں کے درمیان جو ایکویلٹی نہیں ہے ہمیں اس کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ ہمیں ریلیجیس ایکویلٹی کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ ہمیں تفرقہ بازی میں نہیں پڑنا ہوگا۔ ہمیں ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا ہوگا۔ ہمیں گفتگو کا سامان مہیا کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کی گفتگو کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ ہمیں اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینی ہوگی۔ لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ اکنامک ایکویلٹی ہے۔ ہمارے ہاں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ غربت کی لائن سے نیچے گزارا کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے کون سا سکول ہے؟ ان کے لیے کون سی سکولنگ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ سیاست، سماج، حکومت اور ریاست کا کام ہے
کہ وہ ہمارے سماج میں اکنامک ایکویلٹی کو پروموٹ کرے۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو سوسائٹی کی اجتماعی بہتری کو لے کر ساتھ چلیں گے تو ہم ایک انکلوسیو ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے، جس میں ہر نسل کا بندہ، ہر مذہب کا بندہ، ہر فرقے کا بندہ، ہر قسم کا بندہ، ہر جینڈر کا بندہ، ہم اس کو ایکولی ٹریٹ کریں گے، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، وہ اس سماج کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ تصویر بھی اسی طرح کی ہے جو ہماری انکلوسیو ایجوکیشن کا اظہار کر رہی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسکل ٹریننگ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے جو ہیومن ریسورس ہے وہ ہیومن کیپٹل میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کیسے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے اسکول کے متعلقہ جو مختلف اشیاء ہیں جو ہمارے پاس چائنا سے آتی ہیں وہ روز نت نئے ڈیزائن، رنگ، کلرز میں ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہم اٹریکشن میں ان کو لے رہے ہیں اور وہ چائنا پیسہ اکٹھا کر کے اپنے ملک میں لے جا رہا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو سرمایہ سٹیک اپ ہو گیا ہے وہ چائنا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ روزانہ وہاں پہ انسٹرکشن دیتی ہوگی کہ ہاں بھائی آپ نے انوویشن کرنی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ چائنا کے اوپر نظر دوڑائیں، جاپان کے اوپر نظر دوڑائیں، امریکہ کے اوپر نظر دوڑائیں، یورپ کے اوپر نظر دوڑائیں، ان سب ممالک نے اپنے ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں بدل دیا ہے۔ انہوں نے ایسا طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہے تعلیم کا کہ جس کی وجہ سے ان کے ہیومن کیپٹل میں انوویشن در آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ نت نئی چیزیں پیدا کر کے دنیا کی مارکیٹ کو کیپچر کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں بھی ترقی کی شاہراہ پر جانا ہے تو ہمیں بھی اپنے نوجوان کو سکل دینی ہوگی، اس کی سکل کی ٹریننگ کرنی ہوگی۔ یہ تصویر ہمیں لوور آرڈر سکل کا بتا رہی ہے، ہمیں اس سے آگے بھی جانا ہے۔ یہ ہمیں ہائر آرڈر سکل کا بتا رہی ہے، ہم نے اس سے بھی آگے جانا ہے، ہمیں انوویشن کی طرف جانا ہے۔ جب ہم اپنے نظام تعلیم میں، اپنے سکول میں، اپنی سکولنگ میں انوویشن کو پروموٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے پاس سکل آئے گی، ہمارے پاس مخصوص ابیلٹی آئے گی، ہمارے پاس کمپیٹنسی آئے گی، ہمارے پاس نالج آئے گا، اور ان کی بنیاد کے اوپر ہم گرو کرنا شروع کر دیں گے۔ گرو ہم کیسے کریں گے؟ گرو کرنے کے لیے ہمارے جو طلباء و طالبات ہیں وہ ایکسپلوریشن کی طرف جائیں گے، وہ سوال کو حل کرنے کی طرف جائیں گے، اور جب ہی وہ سوال کو حل کرنے کی طرف جائیں گے تو وہ انکوائری کی طرف جائیں گے، وہ کولیبوریشن کی طرف جائیں گے، وہ پرابلم سالونگ کی طرف جائیں گے، اور ٹیچر اپنے نئے رول سے ان کو گائیڈ کرے گا، جس سے علم کے وسٹا اوپن ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ علم کے وسٹاز کے اوپر چلتا چلتا دنیا میں وہ تبدیلیاں لائے گا جو ہمارے سماج کو ترقی کی شاہراہ کے اوپر سر پٹ دوڑا دے گا۔ لہٰذا میرا ماننا ہے کہ جب تک ہم نے اپنے سکول اور سکولنگ میں یہ تبدیلیاں نہیں کرنی، ہم ترقی کی شاہراہ پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔